السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں آج ہم نے باب نمبر 3 کے سبق نمبر 6 غزوہ خندق کا سوال نمبر 5 اور اس کی مکمل مشق کرنی ہے۔ اس کا سوال نمبر 5 جو ہے وہ ہمیں صفحہ نمبر 49 پر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے صرف ایک طرف ہی خندق کیوں کھودی گئی؟ یہ جو خندق کھودی گئی تھی اسی وجہ سے اس جنگ کا نام کیا رکھا گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ غزوہ خندق۔ تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو خندق تھی، یہ جو کھائی تھی یا زیادہ گہرائی میں جو گڑھا کھودا تھا، وہ ایک طرف کیوں کھودا گیا تھا مدینہ منورہ کے؟ اس سوال نمبر 5 کا جواب بچوں صفحہ نمبر 47 پر ہے۔ یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کی جو میں نے لائنز ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں یہاں سے ہے 1 2 3 4 5 یعنی 5 یہ جو واقعات والا پیراگراف ہے اس کی 5th لائن سے ہمارے سوال نمبر 5 کا جواب سٹارٹ ہو رہا ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اب کیا ہے سوال نمبر 5 کا جواب؟ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے۔ یعنی مدینہ منورہ کے 3 جو اطراف تھے، 3 طرف سے مدینہ منورہ کیا تھا؟ محفوظ تھا۔ پہلے اس میں سنگلاخ پہاڑ تھے، دوسرے میں مکان اور پھر تیسرے میں باغات تھے۔ یعنی سنگلاخ پہاڑ کہتے ہیں پتھریلے پہاڑوں کو، تو ایک طرف سے پتھریلے پہاڑوں نے مدینہ منورہ کو گھیرا ہوا تھا، دوسری طرف سے مکانات تھے لوگوں کے جس کی وجہ سے مدینہ منورہ محفوظ تھا، اور تیسری طرف باغات تھے، اس لیے مدینہ منورہ 3 طرف سے محفوظ تھا۔ پھر کیا آ جائے گا اس کے بعد؟ اس لیے شہر ان اطراف سے محفوظ تھا۔ جب یہ تینوں سائڈیں کیا ہو گئی، تینوں سائڈوں سے مدینہ منورہ محفوظ ہو گیا، صرف شمالی جانب یعنی جو صرف شمالی حصہ تھا نا، وہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس طرف خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ صرف شمالی حصہ جو رہ گیا تھا وہاں پر مدینہ منورہ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کہ یہ جو شمالی جانب ہے ہم وہاں ایک خندق کھود دیتے ہیں، یعنی ایک گہرا گڑھا کھود دیتے ہیں، جس سے کیا ہو جائے گی؟ مدینہ منورہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر کوئی ہم پر حملہ کرنا چاہے گا بھی تو وہ اس خندق میں گر کر اور مر جائے گا۔ تو اس لیے صرف ایک جانب جو ہے مدینہ منورہ کے شمالی جانب خندق کھودی گئی تھی۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 5 کا جواب بچوں۔ اب بچوں ہم اس کی مشق کریں گے، وہ بھی صفحہ نمبر 49 سے شروع ہو رہی ہے۔ مشق میں پہلا سوال کیا دیا گیا ہے؟ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی آپ کو 4 جوابات دیے گئے ہیں، جو درست ہے اس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے کتنے کافروں کا لشکر لے کر نکلا تھا؟ ابو سفیان جو سردار تھا قریش مکہ کا، وہ مکہ سے کتنے کافروں کا لشکر لے کر نکلا تھا؟ تو اس کا پہلا 4 جوابات میں سے الف کیا ہے؟ پہلا 1000، بے کیا ہے؟ 2000، جیم 3000 یا دال 4000؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ دال 4000۔ تو ہم دال پر ٹک کا نشان لگا دیں گے کہ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے 4000 کافروں کا لشکر لے کر نکلا تھا۔ اس کا دوسرا کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے مشورے سے خندق کھودی؟ یعنی کس صحابی نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا؟ یہ ہم نے سوال نمبر 2 میں اس کا جواب بھی پڑھا تھا۔ پہلا کیا ہے اس کا؟ الف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے جیم جو ہے اس کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ الف پہلے والا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی تھی۔ تو ہم الف کو ٹک کر دیں گے۔ اس کا جو تیسرا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی کس جانب خندق کھودی؟ اب اس کا پہلا جو الف ہے وہ کیا ہے؟ مشرقی جانب، بے مغربی جانب، جیم شمالی جانب، یا دال جنوبی جانب؟ تو صحیح جواب ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے اس کا کوشچن نمبر 5 میں کہ شمالی جانب خندق کھودی گئی تھی، باقی 3 اطراف سے جو تھا وہ مدینہ منورہ محفوظ تھا، اسی لیے شمالی جانب میں خندق کھودی گئی تھی، وہاں سے
مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے شمالی جانب میں خندق کھودی گئی تھی۔ چوتھا کیا ہے؟ خندق کی کھدائی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا؟ اس کا پہلا آپشن الف کیا ہے؟ 1000، ب 2000، جیم 3000 اور دال 4000۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جیم 3000۔ تو ہم جیم پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ جو کفار اپنے لشکر کو لے کر نکلا تھا مکہ مکرمہ سے، وہ 4000 کا لشکر لے کے نکلا تھا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا کتنے کا لشکر ترتیب دیا تھا؟ 3000 کا لشکر۔ اس کا پانچواں ہے عرب قبائل نے کب تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کیا؟ الف غزوہ بدر کے بعد، ب غزوہ احد کے بعد، جیم غزوہ خندق کے بعد اور دال غزوہ تبوک کے بعد۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ جیم ہے، غزوہ خندق کے بعد، کیونکہ یہ فیصلہ کن لڑائی تھی۔ جب مسلمان یہ جنگ بھی جیت گئے تو مسلمانوں کی کفار مکہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مسلمانوں سے لڑنے کے قابل نہ رہے تھے، تو اسلام کیا ہو گیا تھا؟ تیزی سے پھیلنے لگا تھا غزوہ خندق کے بعد۔ تو ہم جیم کو ٹک کر دیں گے۔ اب ہم کریں گے اس کی خالی جگہ۔ اب اس کا سوال نمبر 3 کیا ہے؟ خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ کیا ہے؟ 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر ڈیش پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ کس پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہ کفار مکہ کا جو لشکر تھا وہ کس پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا؟ ڈیش میں کیا آئے گا؟ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ دوسری خالی جگہ کیا ہے؟ ابو سفیان تمام ڈیش کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آیا، تمام لشکر کے ساتھ۔ تو خالی جگہ میں ہم لشکر لکھ دیں گے کہ تمام لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آیا۔ جیم کیا ہے؟ یہ جو ہماری تیسری خالی جگہ ہے جیم، یہ کیا ہے؟ بنو قریظہ میثاق مدینہ کی روح سے ڈیش کے حلیف تھے۔ حلیف کہتے ہیں دوست کو، تو کس کے دوست تھے؟ خالی جگہ میں آ جائے گا مسلمانوں کے حلیف تھے بنو قریظہ۔ دال کیا ہے؟ غزوہ خندق میں ڈیش مسلمان شہید ہوئے، تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ 6 مسلمان شہید ہوئے تھے، 3 قبیلہ اوس کے اور 3 قبیلہ خزرج کے۔ تو 6 مسلمان شہید ہوئے تھے غزوہ خندق میں مسلمانوں کے۔ جو اس کی پانچویں خالی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ جو ہے غزوہ خندق کے بعد ڈیش کی طاقت ختم ہو گئی، کس کی؟ قریش مکہ کی۔ صحیح جواب ہے، تو وہ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ قریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی۔ یہ تھی اس کی خالی جگہ۔ پہلی خالی جگہ میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ مدینہ منورہ، دوسری میں لشکر، تیسری میں مسلمانوں، چوتھی میں 6 مجاہد اور پانچویں میں قریش مکہ۔ اس کا سوال نمبر 4 کیا ہے؟ مشق کا درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا کیا ہے؟ یہود کے جلا وطن قبیلوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ جو یہودی قبیلے تھے انہوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا تھا، انہوں نے ان کو بھڑکایا تھا کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں۔ تو یہ صحیح ہے، اس کا ہم پہلے کا کیا لگا دیں گے؟ ٹک، درست ہے یہ۔ بے جو ہے اس کا وہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے۔ جی یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے تینوں اطراف سے کیا تھا؟ مدینہ منورہ محفوظ تھا۔ ایک طرف کیا تھے؟ سنگلاخ پہاڑ، پتھریلے پہاڑ، دوسری طرف مکانات اور تیسری طرف باغات تھے۔ صرف ایک جانب سے جو تھا وہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے کیا کھودی گئی تھی؟ خندق کھودی گئی تھی۔ تو یہ بھی درست ہے، اس کو بھی ہم ٹک لگا دیں گے، نمبر 2 کو بھی۔ اب تیسرا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں حصہ نہ لیا۔ یہ تیسرا جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا تھا، کھدائی کروا کر اس کے بعد آپ نے لشکر کو ترتیب دیا تھا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے حصہ نہ لیا، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے تیسرا، اس کے آگے ہم کراس لگا دیں گے۔ یہ دیکھیں، اب جو چوتھا ہے وہ کیا ہے؟ سخت سردی اور سخت آندھی نے کفار کا حوصلہ بلند کیا۔ نہیں، سخت سردی اور سخت آندھی کی وجہ سے کفار کا حوصلہ جو ہے وہ ختم ہونے لگ گیا تھا، پست ہونے لگ گیا تھا، اسی لیے وہ کیا ہار مان گئے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ بلند نہیں کیا تھا، پست کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، کم کر دیا تھا، اس لیے یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ چوتھا، اس کے آگے ہم کراس لگا دیں گے۔ پہلا
صحیح، دوسرا بھی صحیح، تیسرا غلط اور چوتھا بھی غلط۔ تو اب ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی مکمل کر لیا بچوں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سوال نمبر 5 اور اس کی مکمل مشق کی۔ اب آپ نے اس کا سوال نمبر 5 اور اس کی مکمل مشق جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔